علامہ ابن جوزی اپنی کتاب ذیل الہدی میں لکھتے ہیں کہ ابن نجی نے اپنے ایک باعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر انہوں نے آہوزاری شروع کر دی اور گڑ گڑا کر دربار الہی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلاں عورت جو صبح مر گئی وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ یہ گریہ سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ اس نے بتایا، آج جو عورت مری ہے یہ جہنمی ہے، اگر یہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے کی تکلیف ہوگی، اس لیے ہم آہوزاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت متعجب ہوا۔ صبح ہوئی تو میں قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ گورگن قبر کھودنے والے قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یہ اس کے لیے قبر کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتا دیا۔ قبر کھودنے والے نے یہ واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور گورگنوں سے پوچھا کیا قبر تیار ہو گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں قبر نہیں بن سکتی کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔ یہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے۔ چونکہ وہاں بھی یہ خواب والی بات پہنچ چکی تھی، انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جم غفیر تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ اس عورت میت کا بیٹا ہے، اس کی اور اس کے باپ کی تائید کی جا رہی ہے۔ اور جب میت کو دفن کر دیا گیا تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ یعنی مرنے والے کے خاوند نے کہا مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکے نے کہا سنائیے۔ میں اسے تخلیہ میں لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر اسے کہا کہ تجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ کہ اس نوجوان نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی اور گانے سنتی، نیز دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال اتنے سنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مردے بھی دعائیں کریں کہ یہ ہم میں دفن نہ ہو۔ ہاں میرے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال کی ہے، وہ میری ماں کی دایا اور خدمت گار تھی۔ اگر آپ چاہیں تو چلیں اور چل کر اس سے پوچھیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بلا خانے میں داخل کر دیا اور وہاں ایک معمر عورت بیٹھی تھی۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا اماں تیرے پاس کچھ معلومات ہے؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی۔ اس پر نوجوان نے بڑھیا سے پوچھا کیا میری ماں شراب نوشی، گانے سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوا بھی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا بیٹا اگر تو برا نہ مانے تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس آدمی نے جو خواب بیان کیا ہے یہ تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رو کر کہنے لگی خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سالوں سے توبہ کر رہی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ تو اس بڑھیا نے اس عورت کے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا تیری ماں بہت بڑی بدکار تھی۔ ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو نہایت وجیحہ نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فرفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے میرا اس طرف راغب کر۔ میں نے یہ سن کر تیری ماں سے کہا بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیری ماں اور بہت سارے نوجوان ہیں جس سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ۔ تو تیری ماں کہنے لگی مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا تو اس مقصد میں کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا ابھی 9 عمر ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تو تیری ماں نے مجھ سے کہا
اماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا کیا جائے؟ تو تیری ماں نے کہا فلاں گلی فلاں مکان میں ایک عرض نویس ہے اور وہ رکھے خط لے کر مردوں اور عورتوں کا ملاپ کرتا ہے اور اجرت لیتا ہے، تو اس کو کہہ کر وہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیا بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے اور وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے ایسا ہی کہا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو تو بھی فرفتہ ہو گیا اور تو نے لکھ کر دے دیا مجھے منظور ہے، فلاں وقت آ جاؤں گا۔ تو میں نے وہ خط تیری ماں کو لا کر دیا۔ تیری ماں نے وہ جواب پڑھ کر کہا اماں بیٹے سے کہو کہ فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے اور تو فلاں بلا خانے اچھی طرح تیار کر اور اس میں فروٹ اور خوشبو وغیرہ کا انتظام کر، اور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت سے تجھے بلایا ہے وہ ابھی دوشیرہ ہے، وہ روشنی کو پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر رہے گا تاکہ تمہارے والدین کو شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تو نے یہ بات مان لی اور رات کا وقت مقرر ہوا، میں نے تاں کو پہنچا دیا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی اور وہ اس بلا خانے میں پہنچ گئی، اور پھر تو بھی پہنچ گیا اور پھر داد عیش شہری تک جاری رہی۔ پھر تو وہیں سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا اماں میں اپنے ہی بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب کیا کروں؟ تو میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی حیلیہ بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کرتی رہی یہاں تک کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے یہاں رہ آؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی اور پھر میں اور تیری ماں تیری نانی کے گھر چلی گئی، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھ کر لی، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لائی، بچہ پیدا ہوا جو کہ تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہم دونوں واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا اب پھر میں اپنے بیٹے سے خواہش پورا کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹی جو کچھ ہو چکا وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ تیری ماں نے کہا مجھے صبر نہیں، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر جب بڑھیا دوسرا واقعہ سننے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے کہہ کر بات ختم کر دی اماں بس کر، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آ گیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنا دیتی۔ وہ تو ایک امیر زادی تھی، لیکن اب پاکستان میں سینکڑوں امیر زادیاں اور امیر زادے ہیں جو کہ اقتدار کی کرسیوں پر براجمان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، جیسے کہ ان کے ٹی وی پروگرام گواہی دے رہے ہیں۔ تو ایسے امیر زادے اور امیر زادیاں اللہ حکم بھی سن لیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں، جتنا انسان نفس کے خواہشات کے پیچھے لگائے گا اتنا ہی وہ سزا کا حقدار ٹھہرائے گا۔ حتیٰ کہ تمام اہل قبور برے کام کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ فائدہ اس واقعے سے یہ بھی آیا ہوا کہ عام مردوں کے قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب کا علم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عورت ان کے سامنے فوت نہیں ہوئی بلکہ وہ ان سے غائب تھی۔ نامعلوم کہ جس محلے میں وہ فوت ہوئی وہ محلہ قبرستان سے کتنے گز دور تھا، جتنا بھی دور ہو مان لیتے ہیں کہ وہ غائب سامنے نہیں تھا۔ لہٰذا اگر عام مردوں کو علم ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا بدرجہ اولیٰ کے علم کتنا ہوگا، اور پھر نبیوں کے علم کے کیا کہنا، پھر نبیوں کے نبی سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تعصب سے ہٹ کر سوچنے کی توفیق